الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا و آدم بین الماء والطین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ اشرفیہ کی عظیم علمی روحانی شخصیت اشرف المشائخ حضرت ابو محمد شاہ سید احمد اشرفی الجیلانی نور اللہ مرقدہ، آپ کی ذات ایک ایسا بحر ذخار ہے کہ آپ کی حیات مبارکہ پر جب ہم نے غور کیا اور سوچا کہ کون سے گوشے پر روشنی ڈالیں تو ہم نے یہ دیکھا کہ اس بحر بے کراں میں ایک چند قطرے ہم پیش کر سکیں گے۔ آپ کے معمولات، آپ کی عبادات، آپ کی ریاضت، مجاہدہ، چلہ کشی، حج کے واقعات اور حصول روحانیت میں آپ کی محنت، پھر روحانیت کی تعلیم پھیلانے میں، فیض پہنچانے میں، مراکز قائم کرنے میں کتنے عنوانات ایسے ہیں جن پر گفتگو ہو چکی اور کتنے ایسے ہیں جو ابھی تشنا ہیں۔ آج ہم نے آپ کی ذات کے حوالے سے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہے حضرت اشرف المشائخ بحیثیت پیر و مرشد۔ آپ جانتے ہیں کہ پیر کا کام ہوتا ہے ہدایت پہنچانا۔ شیخ طریقت جس کو کہا جاتا ہے اس کا منصب یہ ہے کہ وہ مریدین کی ظاہری اور باطنی، روحانی اور جسمانی تربیت کرے، اس کے اخلاق و کردار کو درست کرے، اس کے اندر روحانیت کے حصول کا جذبہ پیدا کرے، روحانی تعلیم اسے دے اور دیگر معاملات۔ لیکن فی زمانہ یہ تمام چیزیں ناپید ہیں۔ ہم اپنے گرد و پیش پہ نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں یہ چیزیں خال خال ہی نظر آتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ایسے لوگ موجود نہیں ہیں کہ جو تربیت نہ کر سکیں۔ ہر دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی موجود رہے اور رہیں گے۔ ہدایت پہنچائی انہوں نے اور آئندہ بھی ہدایت پہنچاتے رہیں گے، لیکن اکثریت ان لوگوں کی ہے کہ جو محض پیر و مرشد کا ٹائٹل لگا کر بیٹھ گئے، نہ مریدین کی تربیت ہے، نہ ان کی طرف کوئی دھیان ہے، نہ اور کوئی چیز ہے، بس وہ ایک کونے میں بیٹھے ہیں اور کسی قسم کا کوئی تعلیم، تعلم، طریقت، شریعت، حقیقت، معرفت، ان تمام چیزوں سے قطع نظر کسی سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ لیکن جب اس تناظر میں حضرت کی شخصیت کو ہم دیکھتے ہیں تو آپ کی ذات والا صفات کا یہ گوشہ ایک الگ ہمیں نظر آتا ہے۔ آئیے آج ہم ذرا اس پر غور کریں کہ حضرت اشرف المشائخ ابو محمد شاہ سید احمد اشرفی الجیلانی نور اللہ مرقدہ کی ذات والا صفات بحیثیت پیر و مرشد کیسی تھی۔ جب انسان کسی کے ہاتھ پر بیعت ہوتا ہے تو بیعت کا مقصد ہے اپنے آپ کو بیچ دینا، یعنی اس نے اپنے آپ کو بیچ دیا، فروخت کر دیا، اپنی مرضی کو شیخ کی مرضی میں فنا کر دیا، اپنی رضا کو اس کی رضا میں فنا کر دیا۔ اب جو شیخ کا حکم ہے، جو شیخ کی مرضی ہے، وہی مرید کو ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن حضرت کی ذات والا صفات کو جب ہم دیکھتے ہیں تو آپ نے جس طرح اپنے مریدین کی تربیت کی، جس طرح ان سے محبت کی، جس طرح ان پر شفقت فرمائی، وہ ایک الگ ہی چیز ہمیں نظر آتی ہے۔ مریدین کی تربیت کے لحاظ سے آپ نے باقاعدہ درگاہ عالیہ اشرفیہ میں پروگرام مرتب فرمائے۔ مثلا ہر جمعرات کو مریدین کی تربیت کے لیے ذکر حلقہ یعنی ذکر بالجہر، اس کا آپ نے طریقہ باقاعدہ مریدین کو سکھایا، بتایا، سمجھایا، اور پھر خود ہر جمعرات کو 10 بجے کا ٹائم مقرر کیا اور اپنی حیات مبارکہ میں آپ خود یہ ذکر مبارک کراتے تھے۔ بہت سے لوگوں نے اس کے ذریعے مقامات حاصل کیے، منازل طے کی۔ اسی طرح ہر جمعے کو بعد نماز جمعہ ختم خواجگان کا سلسلہ آپ نے شروع کیا
آپ خود اس میں تشریف فرما ہوتے تھے، اس کا طریقہ مریدین کو بتایا اور کثیر تعداد میں لوگ اس میں شرکت کرتے تھے۔ ہر اتوار کو مریدین کے لیے روحانی تربیتی نشست کا اہتمام فرمایا جو عصر سے مغرب ہوتی تھی، ابتدا میں جمعے کے دن اور بعد میں پھر اس کو منتقل کر دیا گیا اتوار میں۔ جب تک آپ صحت مند رہے باقاعدہ خود تشریف لا کر بنفس نفیس خطاب فرماتے تھے، مریدین کی تربیت فرماتے تھے، اور آپ کی وہ نشستیں آڈیو پر موجود ہیں اور بہت سے جملے ایسے ہیں کہ جو ایک جملہ پوری تقریر اس کے اندر سموئی ہوئی ہے۔ ایسی چیزیں آپ کی زبان مبارک سے نکلیں۔ حقیقت حال یہی ہے کہ جو اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وقف کر دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے قلب اور زبان سے حکمت کے چشمے جاری فرما دیتا ہے۔ اب آئیے، صرف ہم دیکھتے ہیں جمعرات کی محفل، ذکر حلقہ، سلسلہ چشتیہ میں ذکر بالجہر بھی ہے اور ذکر خفی بھی ہے، اور آپ نے ان دونوں کی اجازت اپنے مریدین کو دی۔ درگاہ عالیہ اشرفیہ میں آپ نے ذکر بالجہر کا سلسلہ شروع کیا جو الحمدللہ اس وقت سے لے کر آج تک جاری ہے اور انشاءاللہ جاری رہے گا۔ کثیر تعداد میں لوگ دور دراز مقامات سے اس میں آ کر شرکت کرتے تھے اور آج بھی شرکت کرتے ہیں۔ ذکر ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے قلب کی صفائی کے لیے تیر بہدف ہے۔ جب انسان دل پر ضرب لگاتا ہے تو شیطان نکل کر بھاگتا ہے اور رحمان کا نور، اس کا جلوہ قلب میں جلوہ گر ہوتا ہے۔ مریدین کو آپ نے اجتماعی ذکر کی تعلیم بھی دی اور انفرادی طور پر بھی۔ اچھا، عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ جو شیوخ حضرات ہیں، پیران عظام ہیں، وہ رات میں آرام سے سوتے ہیں، اکثر فجر میں بھی موجود نہیں ہوتے، اکثر ان کی نمازیں غائب ہوتی ہیں، اور اس کے بعد وہ شیخ طریقت بن کر گھومتے ہیں، خود ذکر نہیں کرتے، مریدین کو بھی نہ کراتے، یا کبھی کراتے ہیں تو خود نہیں کرتے۔ لیکن حضرت کی کیفیت یہ تھی کہ آپ خود بھی کرتے تھے اور مریدین کو بھی کراتے تھے۔ روزانہ 100 نفل جب رات میں آپ مکمل فرماتے تھے تو اس کے بعد ذکر بالجہر لا الہ الا اللہ، اس کے بعد الا اللہ، اس کے بعد حق ہوں، اس کے بعد اللہ ہوں، مختلف تسبیحات جو تھیں وہ آپ کے معمولات میں شامل تھیں۔ یعنی نماز فجر سے قبل آپ یہ ذکر مبارک کرتے تھے، اور اکثر فرماتے تھے کہ اس وقت ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہر طرف نور ہی نور ہے، روشنی روشنی ہے، اور ایک نور کا ایک حالہ ہے جس کے اندر میں گھوم رہا ہوں۔ ایک مرتبہ فرمایا کہ میں ذکر کر رہا تھا تو بارش شروع ہو گئی، میں نے دیکھا کہ بارش ہو رہی ہے، میرا چہرہ، میرے کپڑے بھیگ گئے، تو پھر مجھے خیال آیا کہ میں تو اپنے کمرے میں ہوں، یہ بارش کمرے میں کیسے ہو رہی؟ پھر خود ہی فرمایا کہ میں نے سوچا کہ نہیں، یہ تو عام بارش نہیں ہے، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کی برسات۔ کتنی مرتبہ ایسا ان کے ساتھ ہوا ہوگا، لیکن کبھی زبان مبارک پر نہیں آیا، کبھی مجمع میں بیٹھ کر مریدین کے مجمع میں یا ویسے مجمع میں انہوں نے اس کا تذکرہ نہیں کیا۔ یہ وہ بات ہے کہ جو انہوں نے اپنے گھر میں ہمیں بتائی، اور وہ بھی اتفاقیہ ان کی زبان سے نکل گئی، ورنہ ان تمام چیزوں کو وہ چھپاتے رہے۔ اپنی کرامات، اپنے کمالات، اپنے مقام، اپنے مرتبے کو کبھی انہوں نے ظاہر نہیں کیا۔ تو ایسے بہت سے واقعات ان کی حیات مبارکہ میں ہوئے۔ تو رات میں ذکر کرتے تھے اور پھر فرماتے تھے ذکر کرو اور ذکر کی فکر کرو۔ ایک مرتبہ فرمایا کہ ذاکر مرنے کے بعد بھی زندہ رہتا ہے، ذاکر پر بوقت ذکر انوار و تجلیات کا ظہور ہوتا ہے، ذاکر پر اللہ تعالیٰ کی خاص نظر رحمت ہوتی ہے۔ اس طرح مختلف اوقات میں آپ نے ذکر کی فضیلت بیان فرمائی۔ پہلے خود عمل کیا، اس کے بعد مریدین کے لیے۔ اچھا، خود آپ روزانہ کرتے تھے، مریدین کے لیے ایک دن جمعرات کا دن مقرر کیا۔ کچھ حضرات ایسے تھے کہ جو راہ طریقت میں آگے بڑھنا چاہتے تھے، منازل طے کرنا چاہتے تھے، تو والد گرامی حضرت اشرف المشائخ نے ان کو پھر اجازت دی کہ وہ نماز فجر سے قبل یہ ذکر بالجہر کریں۔ کچھ ایسے حضرات تھے کہ جن کو آپ نے ذکر خفی کی اجازت دی، یعنی صرف قلب سے
زبان سے ذکر نہ ہو، نہ آواز ہو، صرف دل ہی دل میں، ان کو آپ نے اجازت دی، ذکر خفی کی، کسی کو ذکر بالجہر کی، پھر باقاعدہ ان کی تربیت فرماتے تھے، ان کی نگرانی فرماتے تھے، ان کو ان کے مقامات سے آگاہ فرماتے تھے۔ اگر کسی نے کوئی خواب دیکھا اور اس نے آ کر بتایا تو پھر آپ نے نشاندہی فرمائی کہ اب تم اس مقام پر ہو، اب اس کے بعد یہ خواب نظر آئے گا، اس کے بعد یہ خواب نظر آئے گا۔ یہ تمام چیزیں آپ نے اپنے بعد مریدین کے لیے یہ کی، لیکن عام طور پر ایسا نہیں، اور نہ کبھی عام طور پر مجمع میں بیٹھ کر یہ کہا کہ میں نے فلاں کو فلاں مقام پر پہنچا دیا۔ کتنے ایسے تھے کہ جو بالکل خاموش تھے، آتے تھے، بیٹھتے تھے، چلے جاتے تھے، خلوت میں حضرت سے ملاقات کرتے تھے، ان سے وظائف، اوراد اور ذکر کی تعلیم حاصل کرتے تھے۔ نہ انہوں نے کبھی بتایا، نہ حضرت نے کبھی بتایا، لیکن ان کو مقامات طے کرا دیے، منازل سلوک طے کرا دیں۔ تو یہ حضرت کی ایک خاص بات تھی، کرامت کہیں یا جو بھی کہیں، کہ جو عام طور پر نہیں ملتی اور آج کل کے دور میں تو کہیں بھی نظر نہیں آتی۔ یہ خاص ایک آپ کی کیفیت تھی کہ خود چاہتے تھے کہ مریدین آگے بڑھیں، ورنہ عام طور پر پیران عظام مریدین پر اتنی توجہ نہیں دیتے۔ اگرچہ آپ بے حد مصروف رہتے تھے، روحانی علاج بھی فرماتے تھے، روزانہ دن میں 11 بجے سے 2 بجے تک درگاہ شریف میں محفل خانے میں تشریف فرما ہوتے تھے، اور جو مریض آتے تھے روحانی یا جسمانی آپ ان کا علاج فرماتے تھے۔ اسی طرح رات میں 10 بجے سے 12 بجے تک مریضوں کو دیکھتے تھے۔ اب ظاہر ہے ان اوقات میں مریدین کی تربیت کرنا تو ناممکن تھا، اس لیے آپ نے علیحدہ ایک دن مقرر کیا مریدین کی تربیت کے لیے، اور اس میں مریضوں کو آنے کی اجازت نہیں تھی، صرف مریدین۔ تو پہلے جمعے کا دن عصر سے مغرب، اور اس کے بعد اتوار کا دن، تو دور دراز مقامات سے آتے تھے لوگ۔ اسی طرح رمضان المبارک میں دعائے حفظ البحر کے چلے کا اہتمام کیا، خود بھی آپ چلہ فرماتے تھے، اپنی اولاد کو، ہم تمام برادران کو آپ نے اپنی حیات مبارکہ میں اپنی نگرانی میں چلہ کشی کرائی، اور ساتھ ساتھ اپنے مریدین کو بھی کرائی۔ الحمدللہ وہ سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ یہ صرف اور صرف آپ کی نگاہ کرم۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پیر وہ ہوتا ہے جو مرید پر پوری توجہ رکھے، اس کے ظاہر اور باطن سے آگاہ رہے، اس کی تربیت کرتا رہے، جہاں پر اس سے لغزش ہو وہاں پر نشاندہی کرے، اور جہاں پر کوئی اچھا کام ہو وہاں پر اس کی تعریف کرے، اس کی حوصلہ افزائی کرے۔ یہ تمام چیزیں ہم نے دیکھی کہ حضرت اشرف المشائخ کی ذات گرامی میں یہ تمام چیزیں بدرجہ اتم موجود تھیں۔ اکثر پیران عظام کو دیکھا ہے کہ مریدین پر ناراض ہو جاتے ہیں، غصہ کرتے ہیں، جلال کے عالم میں رہتے ہیں، اور اکثر کو تو ہم نے یہ دیکھا کہ وہ تھپڑ بھی لگا دیتے ہیں، مریدین کی پٹائی بھی کر دیتے ہیں۔ لیکن حضرت کی کیفیت یہ تھی کہ آپ کی ناراضگی اگر ہوتی تھی تو صرف نماز قضا کرنے پر۔ اگر کسی مرید کی نماز قضا ہوئی اس پر آپ ناراض ہیں، اگر شریعت کے خلاف کوئی کام ہوا اس پر آپ ناراض ہیں، اگر آپ کی حکم عدولی ہوئی اس پر آپ ناراض ہیں۔ لیکن اگر کوئی شریعت و سنت کے مطابق چل رہا ہے، نمازوں کی پابندی باقاعدہ کر رہا ہے، تو کبھی بھی آپ کی ناراضگی نہیں ہوتی تھی۔ اس طرح آپ نے اپنے مریدین کی تربیت فرمائی، اور تربیت کا ایک انداز یہ بھی تھا کہ کتنے ہی لوگ تھے جو آپ کی محفل میں آتے آتے ہی باشرہ ہو گئے۔ کبھی زبان سے نہیں کہا کہ تم داڑھی رکھو، کبھی زبان سے نہیں کہا کہ تم ٹوپی اوڑھ کر رہا کرو، کبھی زبان سے نہیں کہا کہ تم یہ کام کیا کرو، لیکن آپ کی صحبت بافیض کا اثر ہی یہ تھا کہ جو مسلسل آپ کی صحبت میں آتا رہا، اس نے داڑھی بھی رکھ لی، باشرہ بھی ہو گیا، نمازی بھی ہو گیا، متقی بھی ہو گیا، پرہیزگار بھی ہو گیا۔ یہ تمام چیزیں جو تھیں یہ آپ کی حیات مبارکہ میں موجود تھی۔ گویا آپ ایک جامع شخصیت تھے، مریدین سے ایسی محبت فرماتے تھے جیسے اپنی اولاد سے۔ ظاہر آپ ان کے روحانی باپ تھے، وہ آپ کی روحانی اولاد تھے۔ اگر کوئی کبھی کسی کو دیر ہو جاتی تو آپ اس کا حصار فرماتے، اگر کبھی ہنگامہ ہوتا، کراچی میں بعض اوقات ایسا ہوا کہ حالات ایسے پیدا ہوئے کہ لوگوں کو دور سے آنے میں اور آنے کے بعد واپس جانے میں
بہت زیادہ پریشانی ہوئی. انہوں نے عرض کیا کہ حضور کہیں گولیاں چل رہی ہیں، کہیں لوٹ مار ہو رہی ہے، کہیں کچھ ہو رہا ہے، حالات خراب ہیں. ذکر حلقہ کے بعد 12 بجے درگاہ شریف سے روانگی ہوتی تھی. کوئی نئی کراچی جا رہا ہے تو کوئی ملیر جا رہا ہے، کوئی بفر زون جا رہا ہے. یعنی دور دراز علاقوں سے آنے والے جب واپس جاتے تھے تو آپ باقاعدہ ان کا حصار فرماتے تھے کہ یہ لوگ بخیر و عافیت اپنے گھر پہنچ جائیں. اور جب ان کے پہنچنے کی اطلاع آتی تھی تو پھر آپ شکر ادا کرتے تھے کہ الحمدللہ یہ میرا مرید اپنے گھر پہنچ گیا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے مریدوں سے بڑی محبت کی، ان کی بڑی تربیت کی، اور ایسے انداز سے تربیت کی کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ کیا چیز تھی اور کیا ہو گئی. ایک مرید تھے جو بہت زیادہ آپ کے قریب تھے، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میں نے یہ کہا کہ میں آپ کو انکل کہوں گا، آپ کو شاہ صاحب نہیں کہوں گا، نہ میں آپ کو ابا حضور کہوں گا، کیونکہ ہم تمام برادران اپنے والد گرامی کو ابا حضور کہہ کر پکارتے تھے. تو میرے برادر اصغر صاحبزادہ سید مصطفیٰ اشرف جیلانی مدد اللہ العالی کے وہ ایک دوست تھے، اور جب ظاہر ہے وہ دیکھتے تھے کہ یہ ابا حضور کہہ رہے ہیں تو وہ بھی ابا حضور کہتے تھے. لیکن ایک دن آ کے انہوں نے ہمیں بتایا کہ میں نے ان کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ کہا کہ یہ سب آپ کو ابا حضور کہتے ہیں لیکن میں آپ کو انکل کہوں گا، میں آپ کو شاہ صاحب بھی نہیں کہوں گا. تو کہتے ہیں کہ وہ مسکرائے، کہا ٹھیک ہے جو تمہاری مرضی ہے کہتے رہے. تو کہتے ہیں کہ میں نے ایک دو دفعہ انکل کہہ کر پکارا. اب آپ جانتے ہیں کہ انکل ایک ایسا لفظ ہے، ایک بزرگ شخصیت کو جو ایسے مقام پر ہو، انکل کے معنی چچا، اب اس کو اپنا چچا کہیں اور اس طرح کہیں تو کوئی اور آدمی ہو تو غصے میں آ جائے کہ بھائی تم یہ کیوں کر رہے ہو، تمہیں ادب آداب نہیں آتے، تمہیں پتہ نہیں کہ کوئی بزرگ ہو تو اس کو انکل نہیں کہنا چاہیے. لیکن حضرت اشرف المشائخ نے کچھ نہیں فرمایا. انہوں نے خود بتایا کہ جب میں نے ان سے کہا کہ میں تو آپ کو انکل کہوں گا، میں نہ آپ کو ابا حضور کہوں گا، نہ میں آپ کو شاہ صاحب کہوں، تو انہوں نے مسکرا کر کہا ٹھیک ہے، بس اتنا لفظ کہا. پھر ہم نے ان سے پوچھا کہ پھر کیا ہوا، تو انہوں نے خود بتایا کہ ابتدا میں جب میں ان کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو ایک دو دفعہ میں نے ان کو انکل کہہ کر پکارا. اس کے بعد میں آتا رہا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب میں نے ان کو ابا حضور کہنا شروع کر دیا، پھر میں نے شاہ صاحب کہنا شروع کر دیا. انکل کا لفظ میرے ذہن سے ہی نکل گیا. اور بعد میں کبھی مجھے خیال آیا تو میں نے سوچا کہ میں نے تو ان سے اجازت لی تھی کہ میں تو آپ کو انکل کہوں گا، لیکن پھر وہ لفظ ایسا میرے ذہن سے نکلا کہ اب میں ان کو شاہ صاحب کہتا تھا، یا میں حضرت کہتا تھا، یا ابا حضور کہتا. اس طرح کے کتنے واقعات تھے جو آپ نے مریدین کی تربیت کی، اور اس انداز سے تربیت کی کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلا، اور وہ سب کے سب ہدایت کے راستے پر آ گئے. ایک مرید سے فرمایا کہ تمہیں دعائے حفظ البحر پڑھنی ہے. انہوں نے کہا حضرت یہ تو آپ کا کام ہے، آپ کریں، میں کہاں کروں، میں ایک کاروباری آدمی ہوں، میں ایک بزنس مین ہوں. یہ واقعہ بھی انہوں نے ہمیں خود بتایا. ہم نے کہا پھر کیا ہوا؟ کہا حضرت نے فرمایا کہ دیکھو یہ ہمارے سلسلے کی دعا ہے اور یہ ہمارے بزرگوں سے چلی آ رہی ہے، اور ایک بڑا روحانی تحفہ ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے. ہم نے اپنے مریدین کو اس کی اجازت دی ہے، آپ بھی مرید ہیں، آپ کو چاہیے پڑھیں. تو وہ حضرت کہتے ہیں کہ نہیں، میں نے کہا کہ یہ میرے بس کی بات نہیں ہے، آپ پڑھتے رہیں، آپ مریدین کو پڑھواتے رہیں. ان کا اچھا چلو دیکھتے ہیں. کہتے ہیں کہ کسی اور شہر میں رہتے تھے، 1 سال کے بعد حضرت کا پھر وہاں جانا ہوا تو دعائے حفظ البحر آپ نے خود اپنے دست مبارک سے انہیں عطا کر دی. کہا یہ تمہیں پڑھنی ہے. کہا حضور میں نے آپ سے پہلے کہا ہے کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا اور میں بڑا مصروف رہتا ہوں، بزنس مین ہوں، کاروباری آدمی، کبھی کہیں کبھی کہیں. فرمایا ٹھیک ہے رکھ لو، دیکھا جائے گا. وہ کہتے ہیں وہ دعا لے کر میں نے رکھ لی، اور ایک دن میں نے سوچا کہ حضرت نے جب اتنا زور دیا ہے تو میں کھول کے تو دیکھوں اس میں ہے کیا. جب اتنی آپ نے اس کی تعریف کی ہے، روحانی تحفہ فرمایا ہے، سلسلہ بسلسلہ یہ چلی آ رہی ہے دعا. میں دعا کھول کر بیٹھا، میں نے پڑھنی شروع کی. اس کے بعد مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب تک میں پڑھتا رہا، اور اس کے بعد میں اس کا ایسا دعا کا عاشق ہو گیا اور میرے معمول میں آ گئی کہ میں روزانہ مسلسل پڑھتا رہا. جب 1 سال کے بعد حضرت تشریف لائے تو میں نے خود ان کو بتایا کہ 1 سال ہو گیا، ایک دن بھی میری ناغہ نہیں. یہ ہے حضرت کی روحانیت اور یہ ان کی نگاہ کرم.
پھر مسکرایا اور فرمایا تھا تم تو کہتے تھے ہم نہیں پڑھ سکتے. تو انہوں نے ہاتھ جوڑ کر کہا حضور آپ نے یہ پڑھوا دی ورنہ واقعی میں نہیں پڑھ سکتا. اور حقیقت حال یہی ہے کہ پیر کامل وہی ہے جو مرید سے پڑھوا دے. جو چھڑوا دے وہ تو شیطان ہے، تو جو پڑھوا دے یہ اسی کا کمال. کتنے لوگ ایسے آئے کہ جن کو ہم خود یہ دیکھتے تھے، سمجھتے تھے کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے، یعنی ان کا ماحول ہی بالکل الگ تھا، لڑائی میں، جھگڑے میں، دنگا فساد، یہ وہ ہر چیز میں، گالی گلوچ میں، لیکن حضرت کی خدمت میں آئے. ایک صاحب تھے، وہ جب جانے لگے فرمایا بیٹھ جاؤ. کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں تو ایسے ہی آپ کو دیکھنے آیا تھا، بس ملاقات ہو گئی میں جا رہا ہوں. کہہ رہا نہیں بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ بھی. وہ کہتے ہیں میں بیٹھ گیا. اور وہ ان تمام کاموں میں تھے جو ہم نے آپ کے سامنے بتایا، یعنی لڑائی جھگڑے میں لوگ ان کو آگے کر دیا کرتے تھے، اور طاقتور بھی تھے، ہر ایک کو مارنا پیٹنا، یہ کرنا وہ کرنا، ساری چیزیں ان کے اندر موجود تھیں. وہ کہتے ہیں کہ میں بیٹھ گیا. فرمایا ایسا کرو کہ درگاہ شریف کی صفائی کرو. تو جھاڑو لے کے صفائی کرنا شروع کر دی. کہا یہ جو ہوا آتی ہے یہ پتے بکھر جاتے ہیں، مریض آتے ہیں، یہاں پر کوڑا ہوتا ہے تو مناسب نہیں ہے، تو تم ایسا کرو کہ روزانہ آ کر صفائی کر دیا کرو. وہ درگاہ کی صفائی کرتا رہا، اس کا دل ہی صاف ہو گیا. حقیقت کیا تھی کہ وہ درگاہ کی صفائی نہیں کرا رہے تھے، وہ اس کے دل کی صفائی کرا رہے. جیسے جیسے وہ درگاہ کی صفائی کر رہا تھا، میرا ایمان یہ کہتا ہے اس کا دل اسی طرح صاف ہو رہا. اب وہ کہتا ہے مجھے پتہ نہیں چلا کب میں نے گالیوں سے توبہ کی، کب میں نے لڑائی جھگڑے سے توبہ کی. پھر میری کیفیت یہ ہو گئی کہ ان کے کہے بغیر، ان کے آنے سے پہلے میں سب صفائی کر دیا کرتا تاکہ حضرت آئیں تو دیکھ کر خوش ہو جائیں. حالانکہ مرید نہیں ہوا تھا. پھر ایک دن اس نے کہا کہ میں مرید ہونا چاہتا ہوں. فرمایا ٹھیک ہے، آپ نے اس کو بیعت کر لی. ہوتے ہوتے وہی شخص جو گالیاں دینے میں، جھگڑے میں، دنگا فساد میں، ہر چیز میں سب سے آگے ہوتا تھا، وہی شخص آج ایک مسجد کا متولی ہے، اذانیں دیتا ہے، دعائے حفظ البحر پڑھتا ہے، اور اپنی زندگی سیدھے سادے طریقے سے شرافت کے ساتھ گزار رہا. یہ ہے حضرت کی تربیت. اسی طرح ایک غریب مرید کا نکاح پڑھانے کے لیے آپ تشریف لے گئے. ان کے خاندان میں یہ رواج تھا کہ اسی وقت مہر دیا جاتا تھا. مہر بھی کوئی بہت لمبا چوڑا نہیں، مطلب اس کی ایک مقدار تھی، لیکن تھا یہ کہ جیسے ہی نکاح ہوگا دولہا اسی وقت مہر دے دے گا. اب مجھے اس کی مقدار یاد نہیں، غالباً 5,000 یا 10,000 یا اسی قسم کی ہوگی. حضرت نے اس پر بڑی توجہ دی تھی، اس غریب مرید پر مالی اعانت بھی فرمائی تھی، پھر خود اس کا نکاح بھی پڑھایا تھا. اس کی شادی کے اکثر، یعنی سارے اخراجات نہیں لیکن اکثر اخراجات حضرت نے خود برداشت کیے تھے. خاموشی سے اپنی طرف سے پیسے دیے کہ تم انتظام کر لو اور کسی کو پتہ نہ چلے کہ ہم نے دیے، تم یہ بتا دینا کہ ہم کر رہے ہیں. اب جب نکاح پڑھانے کا وقت آیا اور نکاح ہو گیا تو انہوں نے کہا جی ہمارے یہاں تو قاعدہ یہ ہے کہ جب نکاح ہو جاتا ہے اسی وقت مہر دے دیا جاتا ہے. اور حضرت نے جب اس کے چہرے کو دیکھا تو وہ تو غریب تھا، اس کے پاس تو کوئی پیسہ نہیں تھا. آپ نے فوراً اپنی جیب سے پیسے نکالے اور خاموشی سے اس کی طرف بڑھا دیے، کہا یہ تم اپنی طرف سے دے دو. تو وہ مہر بھی اسی وقت ادا ہو گیا. اس طرح آپ نے کتنے مریدین کی مالی اعانت فرمائی، ان کی تربیت فرمائی، ان سے محبت فرمائی، شفقت فرمائی. آج تک وہ لوگ ان تمام چیزوں کو یاد رکھتے ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے اندر جو خصوصیات تھیں وہ آج ہمیں کسی شیخ طریقت میں نظر نہیں آتی. شریعت پر خود بھی استقامت کے ساتھ عمل، مریدین کو بھی عمل، خود بھی ذکر کرنا، مریدین کو بھی کرانا، خود بھی دعائے ذوالبحر کا چلہ، مریدین کو بھی کرانا. اسی طرح اللہ الصمد کا چلہ آپ نے کتنے چلے کیے؟ 70 چلے تو صرف آپ نے مسلسل کیے ہیں، جو اپنے والد گرامی حضرت قطب ربانی ابو مخدوم شاہ سید محمد طاہر اشرف الاشرفی الجیلانی نور اللہ مرقدہ کی زیر نگرانی آپ نے فرمائے، اور اس کے بعد بھی کرتے رہے. اسی طرح مریدین کو بھی آپ نے چلے کرائے. اور اب آپ ذرا سا غور کریں، ایک آدمی ایک منزل سے گزر چکا ہو تو وہی دوسرے کو گزار سکتا ہے نا. اگر آپ کسی راستے سے نہیں گزرے، آپ کیسے بتا سکتے ہیں کہ اس میں نشے و فراز کہاں ہے؟ ایک عام طور پر آپ دیکھ لیں کہ جس راستے سے آپ روزانہ گزرتے ہیں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ہاں اس سڑک پر فلاں مقام پہ ایک گہرا گڑھا ہے یا ایک مین ہول ہے جو کھلا ہوا ہے. یہ ساری چیزیں معلوم ہوتی. تو حضرت خود کر چکے تھے. اب ایک مرید آیا کہ حضور میں چاہتا ہوں کہ اللہ الصمد کا چلہ آپ مجھے کرائیں. فرمایا کر لو، بیٹھ.
روزہ رکھ کر احرام باندھ کر اور فجر سے قبل یعنی جیسے سحری کھا کر روزہ رکھتے ہیں اسی وقت بیٹھنا. کہا ٹھیک ہے. کہا 1.25 لاکھ اللہ الصمد تمہیں ایک دن میں پورا کرنا ہے. اگر لیٹ ہو جائے تو جیسے افطار تک نہ ہو تو عشاء تک کر لو, اس کے بعد کر لو. ٹھیک ہے میں کر لوں گا. اب جب ان کو بٹھایا اور عصر کے وقت حضرت نے مجھ سے فرمایا کہ جا کر دیکھو کہ کتنا اس نے پڑھا. حضرت کو تو معلوم ہوگا. جب میں نے جا کر دیکھا تو وہ حضرت جا نماز لپیٹ کر تسبیح ایک طرف رکھ کے آرام سے بیٹھے. کیا ہوا بھائی؟ کہنے ہو گیا مکمل. مجھے کیسے ہو گیا؟ ہاں ہو گیا. 1.25 لاکھ ہو گیا؟ ہاں ہو گیا. اب ہمیں حیرانی ہوئی کہ 1.25 لاکھ اللہ الصمد فجر سے پہلے شروع کیا عصر تک کیسے ہو گیا؟ ناممکن چیز ہے. جو کر چکا ہو اس کو کیسے وہ مان لے کہ ہو جائے گا؟ جا کر عرض کی وہ تو یہ کہہ رہے. اب آپ دیکھیں حضرت کا ظرف دیکھیں. کوئی اور ہوتا تو کہتا کہ اس کو بھگا دو جھوٹ بول رہا ہے. یہ جانتے تھے کہ جھوٹ بول رہا ہے. جب ہمیں پتا تھا تو ان کو کیوں نہیں پتا ہو؟ کہا تم جاؤ مزار شریف کے پاس کھڑے ہو کر دعا کرو اور دعا میں یہ کہو کہ اس نے جتنا بھی پڑھا ہے اس کا ثواب پہنچ جائے اور دادا حضور قبلہ کی بارگاہ میں, مخدوم پاک غوث پاک کی بارگاہ میں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کر دو ان بزرگوں کے وسیلے سے قبول فرما لے. جتنا بھی پڑھا ہے قبول کر لے. اب آپ دیکھیں جتنا بھی پڑھا ہے. حضرت کو پتا تھا کہ پورا نہیں پڑھا. خیر بہرحال ہم گئے, ہم نے جا کر کہہ دیا. اب آ کر ہم نے کہا کہ ابا حضور یہ تو ناممکن بات ہے, یہ کیسے ہوا؟ آپ نے ہمیں بھی کرایا, دیگر برادران کو بھی کرایا, مریدین کو. عصر کے وقت تو ناممکن ہے کہ اللہ الصمد 1.25 لاکھ ہو جائے. ہاں 75 ہو سکتا ہے, چلو اور باقی رہ گی, چلو 12 بجے ہو جائے, 1 بجے ہو جائے, لیکن عصر کے وقت. تو مسکرا کر فرمایا کہ اس نے کیا کہا؟ کہ اس نے کہا کہ 1.25 لاکھ ہو گیا. کہ اگر اس نے کہا ہے نا 1.25 لاکھ تو 50 تو کم سے کم پڑھا ہوگا. 50 تو پڑھا ہوگا نا. اب یہ دیکھو کہ جب اس نے 50 پڑھا تو اس وقفے میں وہ جھوٹ سے محفوظ رہا, غیبت سے محفوظ رہا, چغلی سے محفوظ رہا, کسی کی دل آزاری سے محفوظ رہا, غلط کام سے محفوظ رہا. ان تمام چیزوں سے تو بچا رہا نا. تو جتنا بھی پڑھا اس کا ثواب پہنچا. تو دعا کرو اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت. یہ ہے ان کا ظرف. کہہ رہا ہے موج دریا سے سمندر کا سکوت, جس کا جتنا ظرف اتنا وہ خاموش. سمندر کے اندر ہلچل نہیں ہوتی, دریا میں موجیں آتی ہیں, لہریں آتی ہیں, ادھر سے ادھر شور شرابہ, اس لیے کہ دریا میں کچھ نہیں ہوتا. ایک لہر میں اگر کوئی چیز ہے ادھر تو ادھر سے ادھر ہو گئی, ادھر سے ادھر ہو گئی, لیکن سمندر میں بالکل سکوت ہوتا. اس لیے کہ سمندر جس کے سب کچھ جس کے اندر, سمندر سب کچھ جس کے اندر. اب جو جتنی گہرائی میں جائے گا اتنے ہی موتی نکال کر لائے. تو یہ لوگ جو تھے یہ علم اور معرفت اور روحانیت کا سمندر تھے. ان کے سینے میں سب کچھ تھا. گویا ان کا سینہ روحانیت کا ایک سمندر تھا جس کے اندر علم, روحانیت, تقوی, پرہیزگاری, راز, مخلوق کے راز اور خالق کے راز سب اپنے سینے میں لیے بیٹھے. لیکن زبان پر کبھی کوئی لفظ نہیں آیا ہم نے یہ کیا, ہم نے فلاں چلہ کیا, یا میں یہ جانتا ہوں یا میں وہ جانتا ہوں. نہیں, ہمیشہ عاجزی ان کے ساری کہ نہیں ہم کچھ نہیں جانتے. ایک دن ہم نے سوال کیا کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ کا مقام کیا ہے؟ کہا میرا کوئی مقام ہی نہیں. کہا نہیں یہ تو ہو نہیں سکتا. پھر بھی آپ بتائیں. اکثر ایسا ہوتا تھا کہ ویسے تو حضرت کو جلال نہیں آتا تھا, طبیعت بہت آپ کی جمالی تھی, اور اکثر علیحدہ میں جب ہم بیٹھتے تھے تو بہت سی چیزیں ان سے معلوم کر لیا کرتے تھے. وہ کرم فرماتے تو بتا بھی دیا کرتے تھے. تو ایک دن ہم نے سوال کیا آپ کا مقام, آج ہمیں بتائیے کہ آپ کا مقام کیا ہے؟ ہاں میرا کوئی مقام نہیں. کہا نہیں یہ ہو نہیں سکتا. جو حضرت قطب ربانی کے جانشین ہو اس کا کوئی مقام نہ ہو, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو ہو نہیں سکتا, انہوں نے ایسے ہی تو نہیں بنایا. تو پھر بہت پوچھنے کے بعد صرف اتنا فرمایا, اس جملے سے آپ اندازہ کر سکتے ان کا مقام کیا تھا. صرف اتنا فرمایا, یہ سمجھ لو کہ روحانی طور پر جس کا تقرر جہاں ہوتا ہے اس فقیر سے پوچھ کر تقرر کیا جاتا. اب آپ اندازہ کریں, یعنی روحانی طور پر یہ ابدال ہوتے ہیں, اوتاد ہوتے ہیں, نقبا, نجبا, یہ سارے جتنے بھی عہدے ہیں روحانیت کے, صاحب وقت ہے.
تو یہ ان کی ڈیوٹی مختلف شہروں میں، مختلف علاقوں میں، مختلف جگہ ہوتی ہے. تو فرمایا کہ جہاں جس کی ڈیوٹی لگتی اس فقیر سے پوچھ کر پھر ڈیوٹی لگائی جاتی. تو جب نقبا نجبا کا یہ مقام ہے، جب صاحب وقت کا یہ مقام ہے، تو جس سے پوچھ کر اس کی ڈیوٹی لگ رہی ہے اس کا کیا مقام ہو؟ ظاہر ہے یا تو وہ قطب ہوگا، یا پھر قطب الاقطاب ہوگا، یا پھر اب ہم تو کچھ نہیں کہہ سکتے، حضرت نے کچھ نہیں بتایا. پہلے انکار کیا میرا کوئی مقام نہیں، پھر صرف اتنا بتا دیا. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ وہ یقیناً کسی نہ کسی اعلیٰ مقام پر، بلکہ کہنا چاہیے قطبیت کے مقام پر وہ فائز تھے، لیکن اپنے آپ کو چھپایا، کبھی بتایا نہیں. مریدین کی باقاعدہ تربیت فرمائی، اور ایسی تربیت فرمائی جیسی اپنی اولاد کے ساتھ تربیت کرتے ہیں، اولاد کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اولاد کے ساتھ شفقت کرتے ہیں، اسی طرح مریدین سے بھی محبت اور شفقت فرمائی. ایک مرید آپ کے انڈیا گئے سفر پر، اور وہاں کسی وجہ سے اوور اسٹے ہوا، اور آپ جانتے ہیں کہ ہندوستان اور پاکستان کے معاملات کس طرح چلتے ہیں. تو یہ یقینی تھا کہ ان کو گرفتار کر لیا جاتا، ان کو بند کر دیا جاتا. حضرت کو جیسے ہی اطلاع ملی فوراً رات میں آپ نے دعا کی، اور اس وقت آپ لاہور میں تشریف فرما تھے. جب ہم نے پوچھا، آپ نے فرمایا کہ مجھے حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت ہوئی، میں نے ان کے قدم پکڑے اور اس مرید کا نام لے کر کہا کہ بس اس کو کسی طرح بھی بحفاظت بخیر و عافیت پاکستان آنا چاہیے، نہ یہ گرفتار ہو، نہ اس کو کوئی اذیت ہو، نہ اس کو کوئی تکلیف ہو. میں نے پوری کوشش کی، دعا کی، اور ان کے قدم پکڑ کر یہ کہا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے وہ پہنچ جائے. اور ایسے اسباب خود بخود پیدا ہوئے کہ 2 دن کے بعد وہی صاحب بخیر و عافیت پہنچے اور وہ حضرت کے قدموں میں بیٹھے ہوئے. تو ایک نہیں، 2 نہیں، بے شمار واقعات ایسے ہیں جو حضرت اشرف المشائخ ابو محمد شاہ سید احمد اشرف اشرفی الجیلانی نور اللہ مرقدہ کی حیات مبارکہ میں پیش آئے. ہم نے چند آپ کے سامنے پیش کی. تو وہ ایسے پیر و مرشد تھے کہ جو مرشد کامل تھے، جو تربیت کرنا جانتے تھے، اور نہ جانے کتنوں کی انہوں نے تربیت کی اور ان کو کہاں سے کہاں پر پہنچا دی. آج تک جو لوگ پڑھ رہے ہیں ان سب پڑھنے والوں کا ثواب ان کی روح مبارک کو پہنچتا رہے گا. ان کی اجازت سے پڑھ رہے ہیں، اور آگے جنہوں نے بتایا پھر آگے بتایا، یہ سلسلہ چلتا رہے گا. یہ ثواب جاریہ ہے، یہ صدقہ جاریہ ہے، اور اس کا ثواب ان کی روح مبارک کو پہنچتا رہے گا. اللہ تبارک و تعالی بے شمار رحمت نازل فرمائے ان کے مرقد مبارک پر، اور ان کی نالین سے لگے ہوئے ذروں کے صدقے میں ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے. ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ان کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ آپ اپنی نگاہ کرم سے اپنی روحانیت کے چند قطرے ہمیں عطا فرما دیں، تاکہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.